الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی محترم ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے 11 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے کتنی امتیں ہم نے ہلاک کر دی، جن کو ہم نے تمکنت دی تھی، قدرت دی تھی، سکت دی تھی زمین کے اندر، اتنی جتنی تم کو نہیں دی. یعنی ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم کو نہیں دیا، ان کو ایسی قوت دی تھی جو تم کو نہیں دی. اہل مکہ سے خطاب ہے. اور ہم نے چھوڑ دیا آسمان ان پر موسلادھار، یعنی برابر برسنے والا، اور ہم نے نہریں بنائی جو بہتی ہیں ان کے نیچے سے. سو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری امتیں، دوسری جماعتیں. یہ تو پہلے آیت کا ترجمہ ہوا. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو مخالفت کرنے والے ہیں ان کے لیے شدید وعید بیان کی گئی تھی. ان آیات کے اندر انہی مخالفین اور معاندین کی طرف کلام کا رخ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو احکام الہیہ کی مخالفت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں، کیا یہ لوگ اپنے ارد گرد ان لوگوں کے احوال کو نہیں دیکھتے، ان امتوں کے احوال کو نہیں دیکھتے جو ان مشرکین مکہ سے، یعنی مشرکین عرب مکہ سے کہیں زیادہ قوت دیے گئے تھے، طاقت دیے گئے تھے، اقتدار دیے گئے تھے، وہ اس دنیا میں نہ رہے، ہلاک کر دیے گئے. تو تم لوگ یعنی اہل مکہ، تم کو تو ایسی قوت اور ایسی طاقت بھی نہیں دی گئی ہے، ایسی خوشحالی بھی نہیں دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود تم عبرت نہیں لیتے. اصل میں یہ پوری دنیا جو ہے، پورا عالم جو ہے، وہ عبرتوں کی کتاب ہے. پوری دنیا
عبرتوں کی اور لیسن کی کتاب ہے۔ اگر کوئی چشم بصیرت سے اس میں دیکھے، یعنی بصیرت کی آنکھ سے اس کو دیکھے اور غور و فکر کرے، تو وہ ہزاروں وعظوں سے مؤثر اور بڑھ کر ہے، یعنی تاریخ عالم کی جو کتاب ہے وہ۔ اسی لیے کسی مفکر نے یوں کہا کہ یہ پوری دنیا بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین معلم ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زمانہ سب کچھ سکھا دیتا ہے، وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے، اگر کوئی کسی سے نہیں سیکھتا تو وقت سے سب کچھ سیکھ لیتا ہے۔ تو کہا کہ دنیا بہترین کتاب اور زمانہ بہترین معلم ہے۔ تو روئے سخن یہ مشرکین عرب کی طرف ہے، چونکہ جس وقت قرآن ریویل ہو رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت کے سب سے پہلے جو مخاطبین ہیں وہ مشرکین عرب ہیں، مشرکین عرب ہیں۔ یہ مشرکین عرب سب سے پہلے مخاطبین ہوئے، تو گویا ان سے یہ کہا جا رہا ہے، اب یہ مشرکین عرب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے اور قرآن کریم کی بھی تکذیب کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ پڑھے لکھے تو تھے نہیں وہ کہ وہ گزشتہ امتوں کے واقعات کو گزشتہ کتابوں میں پڑھتے، اور تصنیف اور تالیف کا ایسا دور نہیں تھا جیسا آج کا دور ہے کہ کتاب مدون ہوتی، کمپائل ہوتی، ایسی کوئی ترتیب اور ایسا کوئی انتظام اس وقت نہیں تھا۔ البتہ ایک بات مشرکین عرب کی تھی کہ وہ شام کا سفر کرتے تھے اور تجارت کے لیے جاتے رہتے تھے، تو مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے اور شام کے اندر نصارہ آباد تھی، تو ان کے پاس سے وہ گزرتے تو ان سے گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات کو سنتے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی آنکھوں سے خندرات کو بھی دیکھتے تھے۔ چونکہ جب وہ شام جاتے تھے تو راستے میں تبوک سے گزرتے تو تبوک کے پاس قوم سمود کی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی آبادی، ان کے خندرات کو دیکھتے۔ قوم صالح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے کیسی قوت دی تھی، قوم عاد کو، قوم سمود کو، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے گھروں کو تراشتے تھے اور ان گھروں میں وہ رہتے تھے، ایسی باقوت قوم تھی۔ تو کہا کہ وہ کھنڈرات ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس سے عبرت نہیں لیتے تھے۔ ملک شام اور ملک یمن، ان دونوں کو خوشحالی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا تھا۔ تو گویا روئے سخن مشرکین عرب کی طرف کر کے یوں کہا جا رہا ہے کہ او مشرکین عرب، تم نہ تو قوم سمود اور قوم عاد کی طرف قوت اور طاقت دیے گئے ہو، اور نہ تو اہل شام اور اہل یمن کی طرف خوشحالی دیے گئے ہو کہ وہاں خوشحالی ہی خوشحالی تھی، ہر وقت بارش برستی رہتی تھی، گرینری تھی، سبزہ زار تھا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی تو وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو تمہیں تو ایسی کوئی طاقت اور قوت بھی نہیں دی گئی ہے اور ایسی خوشحالی بھی نہیں دی گئی ہے، تو تم کو تو یوں چٹکیوں میں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ ہلاکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق نہیں رکھتی، کوئی فرق نہیں رکھتی۔ جیسے طاقتور اور ڈیل ڈول شخص کو اور ایسی قوموں کو ہلاک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آسان ہے، یہ آسان اور مشکل مخلوق کی نسبت سے ہیں، ورنہ اللہ کی نسبت سے کوئی آسان کوئی مشکل نہیں، سب ایک ہی ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے کتنی جماعتیں، قرن کا لفظ آیا ہے، قرن کے باب میں 10 سال سے لے کر کے 100 سال تک کے اقوال ہیں، لیکن راجح قول قرن یہ 100 سال کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کے لیے استشہاد میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا تھا کہ تم ایک قرن جیو گے، چنانچہ وہ پورے 100 سال جیے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دعا دی تھی اور یہ کلمات کہے تھے کہ تم جیو ایک قرن، چنانچہ وہ بچہ بڑا ہو کر کے 100 سال تک جیا۔ تو اس سے تعین ہو جاتی ہے کہ قرن سے مراد 100 سال۔ اسی لیے یوں کہا جاتا ہے کہ ایک قرن گزر گیا، یعنی ایک عمر کے لوگوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا،
اس کو کہہ دیتے قرن کا گزر جانا، جس کو ہم قیامت وسطیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔ قیامت کبریٰ بھی ہے، قیامت وسطیٰ بھی ہے اور قیامت صغریٰ بھی ہے۔ قیامت صغریٰ کیا؟ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی قیامت تو وہیں سے شروع ہو گئی، یہ قیامت صغریٰ ہے۔ اور ایک قرن کے لوگوں کا دنیا سے رخصت ہو جانا اس کو کہتے ہیں قیامت وسطیٰ۔ جیسے ایک عمر کے لوگ جب وہ ایک عمر پر پہنچتے ہیں 70 سال 80 سال، تو اس کی عمر کے سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو ایک قرن کا دنیا سے رخصت ہونا کہا جاتا ہے، یہ ہے قیامت وسطیٰ۔ اور وہ بڑی قیامت، قیامت کبریٰ کے سب کچھ فنا کر دیا جائے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت وغیرہ جو آیا ہے، تو وہ قیامت کبریٰ ہے۔ تو قرن جماعت کو کہتے ہیں، 100 سال کو کہتے ہیں، امت کو کہتے ہیں۔ مکناہم، ہم نے ان کو تمکنت دی تھی، اقتدار دیا تھا زمین کے اندر، اتنا جتنا تم کو نہیں دیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کو تو یوں چٹکیوں میں ہلاک کر دیا جا سکتا ہے، پھر بھی تم عبرت نہیں لیتے، وہاں سے گزرتے ہو، دیکھتے ہو۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اہل شام اور اہل یمن مراد ہیں کہ ان پر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دیا تھا، یعنی موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور نہریں بنا دی تھی ان کے نیچے سے بہہ رہی تھی، لیکن ناقدری کی، تعلیمات کو نہیں اپنایا، وقت کے نبی کی قدر نہیں کی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، یہ ان کا سب سے بڑا گناہ تھا، اس گناہ کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عجیب نظام ہے، بڑی بڑی امتیں دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن پھر بھی دنیا ایسی لگتی ہے کہ ابھی اس کی رونق بحال ہے اور باقی ہے۔ اسی کو کہا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد دوسری جماعت، دوسری امتوں کو ہم نے وجود دیا، انشاء دیا، پیدا کیا۔ شاعر نے کہا ہے خدا جانے یہ جلوہ گاہ ہے ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ جلوہ گاہ ہے ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی، ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی۔ کتنے دنیا میں آئے اور کتنے دنیا سے چلے گئے، پوری جماعتیں چلی گئی، لیکن دنیا کی رونق اور مجلس وہی باقی ہے، مجلس کی رونق وہی باقی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں معالم التنزیل میں اس کا شان نزول یہ لکھا گیا ہے کہ عبداللہ ابن امیہ اور نضر ابن حارث اور نوفل ابن خویلد، ان تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جبرائیل کتاب کو لے کر کے آسمان سے اترے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوں، یعنی 4 فرشتے ہوں اور کتاب لے کر کے اترے، اور وہ یوں کہیں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وہ اس بات کی شہادت دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ باتیں ہیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو ان کی تردید میں آگے والے آیت نازل ہو گئی ہے کہ کتاب لکھا ہوا نسخہ ان کے ہاتھ میں بھی دے دیا جائے اور اسے اپنے ہاتھ سے بھی چھو لیں گے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ازلی شقاوت ان کے اندر لکھ دی گئی ہے، ازلی بدبختی ان کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ اذا المرء لم يخلق سعيدا من الازل فقد خاب من رباه وخاب المؤمل، موسى الذي رباه جبرائيل کافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل۔ جب مرد کے اندر ازل سے شقاوت لکھ دی گئی ہو، سعادت اس کے حصے میں ہو ہی نہیں، تو کہا کہ فقد خواب من رباه، تربیت کرنے والا بھی ناکام اور نامراد رہتا ہے، وقد خواب المؤمل، اور اس سے جو امید کی جاتی ہے وہ بھی ناکام اور نامراد رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک مثال دی کہ وہ موسیٰ ابن ظفر ایک گزرا سامری، اور موسیٰ ابن عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہا موسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر، وہ موسیٰ جس کی تربیت کی کس نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے، وہ نکلا کافر۔ کیوں؟ ازل سے شقاوت لکھی ہوئی تھی، ازل سے بدبختی لکھی ہوئی تھی، ازل سے کفر لکھا ہوا تھا۔ موسیٰ الذی رباہ فرعون، اور موسیٰ نے تو فرعون کے دربار میں آنکھیں کھولی ہے اور فرعون نے تربیت کی ہے، لیکن وہ نکلے کیا؟ رسول۔ کیوں؟ اس لیے کہ ازل سے سعادت لکھی تھی، رسالت لکھی تھی، نبوت لکھی تھی۔ تو کہا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم آپ پر کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی، کتاب مکتوب کے معنی میں لے لے تو ترجمہ آسان ہو جائے گا، اگر ہم آپ پر اتارے لکھا ہوا کاغذ میں
اگر ہم آپ پر اتارے لکھا ہوا کاغذ میں فلمسو، پھر وہ اس کو چھو لیں اپنے ہاتھوں سے دیکھ لیں، چھو لیں، تب بھی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہیں گے؟ نہیں ہے یہ مگر کھلا ہوا جادو، ناچنا نہ ہو تو انگن ٹیڑھا، یہ ہے، ماننا ہی نہیں ہے تو بیجا مطالبات کرتے رہتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ، یہ ان کا معاندانہ سوال تھا۔ کیا معاندانہ سوال تھا؟ کہ آپ پر فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو معاملہ طے کر دیا جاتا، قصہ طے کر دیا جاتا، پھر وہ ذرا بار بار مہلت نہ دیے جاتے۔ مطلب یہ کہ ان کا ایک مطالبہ اور ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کہ کوئی ملک اور کوئی فرشتہ نازل ہونا چاہیے تھا، تو کہا کہ فرشتہ نازل کر دیا جاتا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے، یہ سنت رہی ہے کہ منہ مانگا مطالبہ ہو اور اس کے بعد یعنی اپنا چاہا ہوا مطالبہ اگر وہ کرتے ہیں اور وہ ان کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کی عادت یہ ہے کہ اس مطالبے کے مل جانے کے بعد ذرہ برابر مہلت نہیں دی جاتی، ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر ہم ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیتے تو پھر تو قصہ طے کر دیا جاتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی جانب سے ہلاکت آ جاتی، بربادی آ جاتی، پکڑ آ جاتی، وہ ہلاک کر دیے جاتے اور ذرا برابر مہلت نہیں دی جاتی، یعنی نہ دیے جاتے۔ اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرو کہ تمہارا منہ مانگا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو گویا تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، مہلت دی جا رہی ہے، تو اس کو غنیمت جانو اس فرصت کو اور اس میں توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو ایک قضی الامر کا مطلب یہ ہوا، اور دوسرا قضی الامر کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر فرشتہ نازل کرتے تو ظاہر بات ہے وہ اصلی شکل میں ہوتا، اور جب اصلی شکل میں ہوتا تو کوئی انسان ایسے اصلی شکل والے فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا، تو وہ دیکھتے ہی مر جاتا، اس کے ہوش اڑ جاتے، وہ ہوش کھو بیٹھتا۔ بھئی ابتدائی وحی کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو اس کے بعد جب اقرا بسم ربک الذی کی 5 آیتیں نازل ہو گئی، پھر فترت کا زمانہ آیا اور اس کے بعد دوسری 5 آیتیں ابتدائی سورہ مدثر کی نازل ہوئی، تو اس وقت فرشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو، کہ آسمان زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا جو فتح ہے درمیان کا اس کو گھیر لیا ہے۔ تو دیکھ کر کے آپ علیہ السلام فرماتے انی خشیت، مجھے ڈر لگا کہیں میں چلا جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھبراہٹ کی وجہ سے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے، اور جب ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے، یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد ہیں، جب لے گئے تو کہا کہ اسمع من ابن اخیک، اپنے بھانجے بھتیجے سے سنو۔ وہ بھتیجا اکراماً احتراماً کہہ دیا گیا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ ابن نوفل کے بھتیجے نہیں ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں کہہ دیتے ہیں، بڑے آدمی کو انکل کہہ دیتے ہیں، مامو جان کہہ دیتے ہیں، چچا جان کہہ دیتے ہیں، تایا جان کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقی تایا ہوتا نہیں ہے، چچا ہوتا نہیں ہے، مامو ہوتا نہیں ہے۔ چنانچہ جب ورقہ ابن نوفل کے سامنے یہ بات کہی گئی تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ھذا الناموس الذی، یہ تو وہ ناموس ہے، یعنی رازدار ہے، فرشتہ ہے کہ جو پچھلے انبیاء پر اور موسیٰ علیہ السلام پر آتا رہتا تھا۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خشیت طاری ہو گئی، یعنی گھبرا گئے، رعب طاری ہو گیا حضرت جبرائیل کو دیکھ کر، تو عام مخلوق کیسے دیکھ سکتی تھی؟ تو کہا کہ لقضی الامر، فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتے اور دیکھتے ہی ان کی ہوش اڑ جاتے اور ختم ہو جاتے۔ یہ دوسرا معنی بیان کیا گیا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ فرشتہ بھیجنا چاہیے تھا۔ تو اللہ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر فرشتے کو ہم بیچتے تو فرشتے کو جب رسول بنا کر بیچتے تو انسانی شکل و صورت ہی میں بیچتے ہیں نا، کیونکہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو جو لوگ ہیں یعنی پبلک ہے وہ تو اس اصلی صورت اور شکل والے فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتے اور ختم ہو جاتے۔ تو کہا کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق ہم فرشتہ نازل کرتے تو فرشتہ بھی آتا کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں۔ تو جب انسان کی شکل میں آتا تو ان کا اعتراض اور ان کا شبہہ تو اپنی جگہ پر باقی ہی رہتا کہ یہ تو انسان آیا،
کیونکہ اصلی شکل میں ہوگا نہیں، تو وہ فرشتہ تو انسان کی شکل میں ہوگا. تو کہتے ہیں اگر ہم اس رسول کو ملک بنا کر بھیجتے تو اس کو مرد ہی کی شکل میں کر کر بھیجتے نا، وَلَلَبَسْنَا، اور ان میں شبہ پڑ جاتا ہے، یعنی ان کو شبے میں ڈال دیتے جس کا وہ اب شبہ کر رہے ہیں. یعنی وہ سوال تو پھر بھی اپنی جگہ پر برقرار رہتا، وہ سوال تو پھر بھی، یعنی فرشتے کو بھیجتے تو انسان کی شکل میں بھیجتے. جب انسان کی شکل میں بھیجتے تو یہ تھوڑی سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ ہے، وہ تو انسان ہی دیکھیں گے. تو وہ جو اعتراض ہے اور وہ شبہ ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا استہزاء کیا گیا. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون ہے، دلاسے کا مضمون ہے. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے، آپ کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی تعلیمات کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اللہ کے احکام کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کی تکذیب کی جا رہی ہے، تو یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. آپ سے پہلے بہت سے انبیاء گزرے، ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہ کیا. بھائی بہت سارے جنازے ایک ساتھ نکلیں گے تو جشن معلوم ہوگا نا، ذرا ہلکا ہوگا. اور ایک ہی جنازہ ہوگا تو وہ اپنے دل پر لے لے گا کہ یار میرے ابا چلے گئے، سب کے ابا باقی ہے. لیکن بہت ساروں کے ابا ایک ساتھ مر گئے تو اس کو تھوڑی تخفیف ہو جائے گی نا، لائٹ لے گا وہ. تو اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے جنازے جشن معلوم ہوتے ہیں، سمجھے؟ یعنی بہت سارے جنازے ایک جشن معلوم ہوتا ہے بہرکیف. تو کہا کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے، آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی گئی. تو جیسے ان انبیاء نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجیے. صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اور تسلی کا مضمون ہے. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ صبر کیجیے جیسے کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے اور ان کے لیے جلدی نہ مچائیے. تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا، پھر آ گھیرا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے استہزاء کیا، مذاق بنایا وہ چیز جس کا وہ استہزاء کرتے تھے. یعنی جس چیز کا وہ استہزاء کرتے تھے اس چیز نے ان کو آ گھیرا. یعنی عذاب کا استہزاء کرتے تھے، عذاب نے ان کو آ گھیرا. آگے مزید یہ معاندین اور مخالفین کے لیے تنبیہ کے طور پر کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے تم چلو زمین کے اندر، پھرو زمین کے اندر، سیر کرو زمین کے اندر. یعنی یہ روئے سخن مشرکین عرب کی طرف ہے. پھر دیکھو کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو جھٹلانے والے تھے. یعنی جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، اس سے عبرت لینی چاہیے. چنانچہ چلو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام.